اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، یہ مسائل فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. 11ویں جماعت کے سلیبس کے مطابق سب سے پہلا چیپٹر مستحبات نماز، مسئلہ نمبر 942 فرماتے ہیں کہ مستحب ہے نماز کی پہلی تکبیر اور نماز کی درمیانی تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک لے جائے. دیکھیے، شروع کرنے سے پہلے، مسئلے کی وضاحت سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں واجبات ہیں اور کچھ چیزیں مستحبات ہیں. ایک بہرحال ٹرینڈ چل گیا ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں میں اور جوان طبقے میں، کہ مستحبات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور بنا اسی بات پر ہوتی ہے کہ جی واجبات تو انجام دے دیے، نماز تو غلط نہیں ہے، نماز تو ٹھیک ہے. دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. یہ چھوٹی سی مثالیں مطلب کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. انسان بجائے اس کے کہ ان مثالوں میں الجھے، ان پہ غور کرے کہ اس مثال کے ذریعے کس میسج کو کنوے کیا جا رہا ہے. تو چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں، بعض اوقات آپ کھانا بناتے ہیں تو کھانے میں کچھ اساسی چیزیں ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ کھانے کے ارکان ہیں. مثلا فرض کریں آپ پلاؤ بنا رہے ہیں، چاول ہے، گوشت ہے، یہ گھی ہے، یہ اساس پلاؤ ہے. یعنی اگر چاول نہیں ہوں گے تو پلاؤ ہی نہیں بن سکتا. چاول ہیں، گوشت نہیں ہے تو بھی پلاؤ نہیں بن سکتا. چاول ہیں، گوشت ہے، گھی نہیں ہے تب بھی مثلا پلاؤ نہیں بن سکتا. تو یہ ارکان کی طرح ہیں. جیسا نماز میں ارکان ہوتے ہیں، یہ کھانے کے اندر یہ ساری چیزیں ارکان کی طرح ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر ہوں تو کھانا اور بہتر ہو جاتا ہے. مثلا فرض کریں کہ جب آپ پلاؤ بناتے ہیں، اگر اس میں گرم مسالہ نہیں بھی ڈلے گا تو پلاؤ تو بن جائے گا. اگر اس میں فرض کریں آپ اوپر سے کوئی، اگر بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ اوپر سے کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، وہ نہیں بھی ڈلیں گی تو پلاؤ تو بن ہی جائے گا. لیکن اگر یہ چیزیں اوپر سے جو ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو گرم مسالہ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اگر ڈلیں گی تو پلاؤ میں ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا، اس کے اندر رجحان اور بڑھ جائے گا، وہ اور زیادہ آپ اس کو کھانے کی طرف رغبت پیدا کریں گے. اسی طریقے سے کھانے سے ہٹ کر اگر اور آپ باہر کی طرف آ جائیں تو اگر اس کے ساتھ رائتا بھی ہو تو وہ پلاؤ تو بن ہی چکا ہے، چاہے گرم مسالہ اور اوپر کی ایکسٹرا چیزیں اس میں ڈلیں یا نہ ڈلیں. لیکن جب ایک دفعہ پلاؤ بن گیا تو اس کے باوجود، بننے کے باوجود، اس کو مزید لذیذ بنانے کے لیے یا اس کے اندر اور زیادہ رغبت پیدا کرنے کے لیے سلاد، چٹنی، رائتا وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی لائی جاتی ہیں. بس یہی سمجھ لیں کہ نماز بھی اسی طرح ہے. کچھ چیزیں اس کے ارکان ہیں کہ وہ اگر نہیں ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں ارکان جیسی نہیں ہیں، لیکن فرض کریں کہ اگر نہیں ہے تو کمی ہے ان کے اندر. پھیکے چاول ہیں، نمک نہیں ہے تو، لیکن چاول تو بن چکے ہیں، پلاؤ تو بن چکے بغیر نمک کے بھی، پلاؤ تو پلاؤ ہے. تو وہ اس کو سمجھے کھڑا کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں سلاد چٹنی کی طرح ہوتی ہیں جو اس کو مزید حسن بخشتے ہیں، جیسے مستحبات. نماز اگر بغیر مستحبات کے ہو تو نماز تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ ارکان بھی لے آئے آپ، غیر رکن بھی لے آئے آپ. لیکن اگر اس کو ان مستحبات سے مزین کریں گے تو یہ
اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اور زیادہ مفید ہو جائے گی. اور وہی والی بات ہے، بالآخر اس نماز کو ہم پڑھتے تو اپنے ہی لیے نا، یعنی اس نے پلٹ کر آنا ہے، ہمیں بینیفٹ دینا ہے. تو جتنی ہلکی نماز ہوگی اتنا کم بینیفٹ ہمیں ملے گا، جتنی بہتر نماز ہوگی اتنا بینیفٹ ہمیں زیادہ ملے گا. یعنی یوں سمجھیں جس سے آپ پالیسیز نہیں لیتے ہیں، 5 لاکھ آپ دیں گے 20 سال کے اندر مثلاً، تو 20 سال بعد یا 10 سال بعد مثلاً یہ 5 لاکھ آپ کو 20 لاکھ ہو کر ملیں گے. کتنے لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، کتنے ہیں دیں گے ہم 5 ملیں گے ہمیں 20. بس یہی سمجھ لیں نماز بھی اگر آپ مستحبات کے ساتھ کر رہے ہیں تو جیسی نماز آپ دے رہے ہیں، اگر آپ ہلکی نماز دیں گے بغیر مستحبات والی تو ریفنڈ بھی ہلکا ملے گا. اگر آپ زیادہ یعنی وہی آپ کی جو 3 مہینے والی یا 6 مہینے والی جو قسطیں ہوتی ہیں انشورنس کمپنی کی، اسی ٹائپ کی چیز ہے یہ کہ آپ ہلکی قسط دیں گے تو 5 کے 10 مل جائیں گے، قسط ہیوی ہوگی تو 5 کے 20 ملیں گے. نماز ہلکی ہوگی تو اس کا اجر بھی اسی حساب سے دیا جائے گا، نماز مستحبات کے ساتھ ہوگی تو اس کا اجر بھی اور بڑھا چڑھا کر آپ کو دیا جائے گا. لہذا میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے گزارش یہ کروں گا کہ ضرور کوشش کریں ان مستحبات پر. حالانکہ بہت زیادہ وقت ان میں صرف نہیں ہوتا، لمبا چوڑا کام نہیں ہے، جو آپ انجام دے رہے ہیں اسی میں تھوڑا بہتر طریقے سے انجام دے دیں گے تو آپ کے مستحب کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. مسئلہ نمبر 942 میں فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ نماز کی پہلی تکبیر اور نماز کی درمیانی تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک لے جائے. اب یہ جو کہا انہوں نے تو اتنا ہی صرف لکھا ہے توضیح المسائل میں کہ کانوں کے برابر تک لے جائے، لیکن مراد کتنا اونچا لے کے جائے کانوں کے برابر تک؟ کہتے ہیں کہ انگوٹھا جو ہے وہ کان کی لو تک پہنچ جائے، اتنا اونچا اٹھائے ہاتھوں کو. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو اس میں آپ کے کورس میں شامل ہے وہ مسئلہ نمبر ہے 946 946. فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں، اچھا پہلا مستحب جو تکبیرۃ الاحرام ہے اس کے ریلیٹڈ، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے مختلف موقعوں پر الحمد سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، اللہ اکبر. یہ جو درمیان میں اللہ اکبر آ رہے ہیں ان میں اور تکبیرۃ الاحرام یعنی جتنی بھی تکبیریں ہیں چہ واجب چہ مستحب، ان سب میں آخر میں آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان سب میں مستحب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہوں کہ آپ کا انگوٹھا کانوں کی لو تک پہنچ جائے. یہ پہلے مسئلے میں. دوسرے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ قیام مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں جسم سیدھا رکھے اور کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دے، یعنی نیچے کی طرف جھکا کے رکھے، اکڑ کے نہ کھڑا ہو. ہاتھوں کو رانوں پر رکھے سامنے کی طرف، انگلیوں کو ملا کر رکھے، نگاہیں سجدگاہ پر ہوں، بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر یکساں ڈالے، خضوع اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو. یعنی اس کے کھڑے دیکھیں بالآخر چلنے، کھڑے ہونے، بیٹھنے، یہ آپ کے انداز سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس انداز سے بیٹھ رہے ہیں. مثلا جس طرح کہا گیا ہاتھ پیچھے باندھ کر چلنا یہ تکبر کی علامت ہے، تو آپ چلنا تو چلنا ہی ہے، لیکن اگر آپ نے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو یہ خود ایک تکبر کی علامت ہے، تو آپ کی چال متکبرانہ بن جائے گی. یا جس طرح تاریخ میں ہوا خلیفہ دوم کے زمانے میں، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے سامنے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو اتنا یہ ادب کا انداز پسند آیا، یعنی عاجزانہ انداز تھا، اس نے نماز میں ڈال دیا. تو آپ کے انداز ہی بعض اوقات بتاتے ہیں کہ آپ کا انداز متکبرانہ ہے یا عاجزانہ ہے. یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ اس انداز سے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ آپ کے کھڑے ہونے کا انداز ایک خضوع اور خشوع والا یعنی عاجزانہ ہونا چاہیے، اکڑ کے کھڑے نہ ہوں، سینہ تان کے کھڑے نہ ہوں، پاؤں کے پیچھے، پاؤں
آگے پیچھے نہ رکھے بلکہ دونوں پاؤں ایک ساتھ ہوں. مرد ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان 3 کھلی انگلیوں سے لے کر ایک بالش تک کا فاصلہ ہو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اور اگر عورت ہو کھڑی ہوئی تو عورت اپنے دونوں پیروں کو ملا کر کھڑی ہو. یہ کچھ مستحبات ہیں جو قیام کی حالت میں جن کا خیال رکھنا. پہلا مستحب تکبیر کے وقت تھا، اس کا تکبیر سے تعلق نہیں ہے. یہ نماز میں جو آپ قیام کرتے ہیں، قیام کے حوالے سے یہ کچھ مستحبات ہیں کہ جن کا خیال رکھنا نماز کی حالت میں اچھا ہے اور نماز کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے. اب دیکھیں کھڑے تو ہونا ہی ہے. اب آپ سینہ تان کے کھڑے ہوں یا جسم کو سیدھا رکھیں اور خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں، کنوں کو اچکا کے رکھیں، کنوں کو جھکا کے رکھیں، ہاتھوں کو سائیڈوں میں رکھیں، ہاتھوں کو سامنے رکھیں. رکھنے تو ہیں ہی کہیں نہ کہیں، تو لٹکیں گے تو کہیں نہ کہیں تو قرار پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کرے. تو وہی نماز آپ کی فرض کریں اگر بغیر ان چیزوں کا لحاظ رکھے، فرض کریں آپ کو 25 پوائنٹ دلائے گی، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو وہی نماز آپ کو مثلا 50 پوائنٹ دلا دے گی. تو جب کرنا ہی ہے کام، ہونا ہی ہے، ایک چیز تو ہونی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ 25 پوائنٹ والی چیز کے اوپر اکتفا کرے، انسان 50 پوائنٹ والی چیز کے اوپر چھلانگ لگائے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ 2 مسئلے. تیسرا مسئلہ نمبر 1001، وہ یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں. تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان تسبیحات اربع پڑھتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب تسبیحات اربع پڑھے تو تسبیحات اربع پڑھنے کے بعد استغفر اللہ یعنی استغفار کہے، چاہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے ذریعے یا چاہے اللہم اغفر لی کے ذریعے. خلاصہ کوئی بھی ایسا جملہ جو طلب توبہ پہ دلالت کرے اس جملے کو ادا کرنا مستحب ہے. یہ جو 2 جملے یہاں پر آپ کی کتاب میں آئے ہیں اور توضیح المسائل میں دی، ایک مثال ہے. خود انہوں نے کہا مثلاً کہے، لہذا اگر ان کے علاوہ بھی کوئی اور جملہ کہ جو طلب توبہ پہ دلالت کرے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا جس طرح رجب اور شعبان کی دعاؤں میں ہے کہ استغفر اللہ، خالی اتنا بھی کہہ دے، یا استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، کوئی بھی اس طرح کا جملہ وہ پڑھے تو یہ مستحب ہے اور آپ کی نماز کا ثواب بڑھا دیتا ہے. چوتھا مسئلہ آج کا وہ یہ کہ مستحب ہے، مسئلہ نمبر 1004، مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور کیونکہ قرآن سے پہلے استعاذے کا حکم ہے، تو جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو آیا وہاں پر اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی رکعت سٹارٹ ہو تو پہلی رکعت میں یہ اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے الحمد سے پہلے، پہلی رکعت میں. لہذا فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں بسم اللہ بلند آواز میں کہے، اور الحمد اور سورہ کا ہر لفظ واضح طور پر پڑھے اور ہر آیت کے آخر پر وقف کرے، یعنی اسے بعد والی آیت کے ساتھ نہ ملائے. دیکھیں یہ اب قراءت کے حوالے سے کچھ مستحبات ہیں. پہلی چیز تو آ گئی کہ الحمد سے پہلے پہلی رکعت میں استعاذہ کرے یعنی اعوذ باللہ پڑھے، یہ مستحب ہے ایک. دوسری چیز یہ کہ ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعتیں آپ کو معلوم ہے کہ مردوں اور عورتیں دونوں کے لیے ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتیں بلکہ پوری ہی نماز یعنی پہلی 2 نہیں، صرف پہلی 2 اور تیسری اور چوتھی 4 رکعتیں آہستہ پڑھنی ہوتی ہیں.
تو مرد بھی الحمد اور سورہ آہستہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ الحمد اور سورہ پڑھنا آہستہ پڑھنا واجب ہے مرد اور عورت دونوں پر، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس الحمد اور سورہ کی بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی جاتی ہے مومن کی 5 علامتیں جو مفاتی میں بھی موجود ہے، اس میں ایک علامت یہی ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھتا ہے۔ وہ یہی مراد ہے کہ جب بھی مومن ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھتا ہے تو اس کی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان جلدی میں پڑھتا ہے تو بعض الفاظ اس کے واضح اور کلیئر نہیں ہوتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ الحمد سورہ کا ہر لفظ واضح طور پہ پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، دونوں میں فرق ہے، تو ہر لفظ کو واضح اور کلیئر کر کے پڑھے، ہر آیت کے آخر پہ رکے یعنی اس کو بعد والی آیت پہ کے ساتھ نہ ملائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملا کے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح ہر آیت پر وقف کرے، یہ بھی مستحب ہے کہ اس کو بعد والی آیت سے نہ ملائے۔ اور الحمد اور سورہ پڑھتے وقت آیات کے معنوں کی طرف توجہ رکھیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، شیطانی وسوسے آتے ہیں، دوسرے خیالات آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک علاج یہی ہے کہ انسان جب بھی نماز پڑھے تو جو بھی الفاظ اس کے ادا کرے، ابھی تو انہوں نے تو الحمد سورہ کی بات کریں لیکن میں تھوڑی کلی بات کر رہا ہوں، جو بھی ذکر پڑھے اس ذکر کے ترجمے اور معنی کی طرف توجہ رکھے تو اس کا ذہن ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں۔ لہذا جب الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے تو ایک دفعہ تو صرف زبان چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا دماغ بھی اسی الحمد کے ترجمے کی طرف ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، تو آپ کی زبان اور آپ کا دھیان دونوں ایک ساتھ آپ کی نماز کی طرف رہیں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، وسوسے نہیں آئیں گے، دوسرے خیالات نہیں آئیں گے، پلس انسان شک سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ الحمد اور سورہ پڑھتے وقت آیات کے معنوں کی طرف توجہ رکھیں، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے ساتھ سورہ الحمد ختم کرنے کے بعد، اور اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ الحمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سورہ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد 1 یا 2 یا 3 دفعہ کذالک اللہ ربی یا 3 دفعہ کذالک اللہ ربنا کہے، اور سورہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اس کے بعد رکوع سے پہلے کی تکبیر کہے یا قنوت پڑھے۔ یہ 3-4 چیزیں ایک ساتھ آ گئی ہیں، لیکن میں ان 3-4 چیزوں کو ابھی یہیں پہ روک رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد